السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے نفل روزہ کے بارے میں کچھ حدیث کی باتیں لے کر کے آیا ہوں۔ یوں تو رمضان کا مہینہ گزر گیا جس میں 30 روزے فرض تھے، اس کے بعد 11 مہینے اور ہیں جس میں نفل روزہ رکھنے کے بارے میں حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ یہ جو مہینہ فی الحال چل رہا ہے یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں بھی 6 روزے رکھنے کے ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے ساتھ ہی شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھنے سے۔ یہ نفل روزہ 6 روزہ جو شوال کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، اس کا فضیلت ہے کہ پورا سال روزہ رکھنے سے جو نیکیاں ملتی ہے وہ نیکیاں 6 دن میں ہی مل جاتی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ دوسرے ایک اور حدیث جو نفل روزہ کے بارے میں ہے وہ ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ۔ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیۃ و مستقبلۃ۔ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو کفارہ ہے۔ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال گناہوں کا کفارہ 9ویں ذی الحجہ میں روزہ رکھنے سے یہ فضیلت ملتی ہے، یعنی کہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے۔ تیسرا جو نفل روزہ رکھے جاتے ہیں وہ ہے عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کا روزہ 2 دن رکھنا چاہیے۔ عاشورہ کا روزہ بولتے ہیں محرم کے روزے، یعنی محرم میں جو روزہ رکھے جاتے ہیں اس کو عاشورہ کا روزہ بولا جاتا ہے۔ محرم میں 9ویں محرم اور 10ویں محرم روزہ رکھنا چاہیے، یا تو پھر 10ویں محرم اور 11ویں محرم روزہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم عاشورہ یکفر سنۃ ماضیۃ۔ 10ویں محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی کہ پچھلا 1 سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جو لوگ عاشورہ کا یعنی محرم کا 2 روزے رکھتے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ چوتھی ایک اور حدیث شعبان کے شروع مہینے میں جو روزہ رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیته فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان۔ رمضان مبارک کے علاوہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی اور مہینہ میں روزہ رکھتے بھی میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ شعبان کے مہینہ میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ 5 نمبر نفل روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سموار کے دن یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا۔
حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرج الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرج عملی وانا صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموار اور جمعرات کو روزہ لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزہ کی حالت میں رہوں۔ حدیث ترمذی کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندوں کا جو اعمال ہوتا ہے وہ سموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے کہ جس دن میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں اس دن میں روزے کی حالت میں ہوں تاکہ میرے جو اعمال ہیں وہ زیادہ مقبول ہو۔ چھٹا نفل روزے کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جس کو بولتے ہیں ایام بیض۔ ایام بیض یعنی عربی ماہ کی یعنی چاند والی مہینہ کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ کا روزہ، یعنی کہ چاند کے 13 تاریخ میں اور چاند کے 14 تاریخ میں، چاند کے 15 تاریخ میں روزہ رکھنے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں حدیث ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ کے 3 روزے اور رمضان کے روزے ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک ثواب کے اعتبار سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہیں۔ حدیث مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزہ یعنی کہ چاند کے 13 تاریخ، چاند کے 14 تاریخ، چاند کے 15 تاریخ میں روزہ رکھنا، یہ نفل روزہ ایسے ہیں جو آدمی پورا مہینہ روزہ رکھتا ہو۔ جس طرح کہ رمضان مہینے میں روزہ رکھنے سے پورا 1 سال کافی ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر بیچ میں کوئی فرض روزہ نہیں ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ رمضان کا جو روزہ ہے وہی فرض ہے، بیچ میں اور کوئی فرض روزے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی چاند کے 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ میں روزہ رکھ لیتا ہے نفل روزہ، تو گویا کہ اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا۔ 7 نمبر ذوی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے روزہ رکھنا، یعنی کہ جس مہینے میں ہم بقرعید کرتے ہیں اس مہینے کو ذوی الحجہ بولا جاتا ہے، اور اس کے 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک روزہ رکھنے کا جو حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں چلا جائے اور پھر ان دونوں میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی کہ وہ شہید ہو جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ 8 نمبر نفل روزہ کے بارے میں کہ 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا سب سے افضل طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الصیام الی اللہ صیام داؤد واحب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ وکان یصوم یوما ویفطر یوما۔ اللہ تعالیٰ کو روزوں میں داؤد علیہ السلام کے روزے سب سے زیادہ پسند ہیں، اور نمازوں میں بھی داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ پیاری ہے۔ داؤد علیہ السلام وہ نصف رات سوتے تھے اور 1/3 رات قیام کرتے تھے،
اور پھر چھٹا حصہ سوتے اور اسی طرح ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو یہ عبادت کرنے کا جو طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند تھا، اور یہ سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان مہینے کے جو فرض روزہ ہیں اس کو رکھ لینے کے بعد نفل روزہ بھی رکھنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عنایت بخشے، آمین۔